بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. وقال لهم نبيهم اور کہا ان کو ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا بے شک اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک انہوں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمارے اوپر بادشاہت اور ہم زیادہ حقدار ہیں اس بادشاہت کے اس سے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ حالانکہ اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کو تمہارے اوپر. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم کے اندر اور جسم کے اندر. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں بادشاہت جس کو چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں. اب جب قوم نے وقت کے نبی کو یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دے جس کی قیادت کے اندر ہم جہاد کریں اور اپنے علاقے کو واپس لے سکیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا، ان کے نبی کو کہا کہ انہیں بتاؤ کہ طالوت کو ہم نے تمہارا سپہ سالار مقرر کر دیا. اب جو طاؤت ہے یہ طالوت ان کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا اصل نام جو ہے وہ تورات وغیرہ کے اندر ساول بھی آیا ہے اور طالوت قرآن پاک میں اس کا نام آیا ہے. ہو سکتا ہے دونوں نام ہی اس کے ہوں، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے طالوت کا مطلب ہوتا ہے جو قد کے اندر زیادہ لمبا ہو اور طویل الجثہ ہو، مضبوط ہو، اس کو طالوت کہا جاتا تھا. تو اس وجہ سے طالوت کہا گیا کہ وہ بہت زیادہ قد کے لمبے اور بہت مضبوط اور بہادر تھے. اصل نام ہو سکتا ہے ان کا ساول ہی ہو، تو اس وجہ سے ان کو طالوت کہا گیا. تو ان کو جب ان کا سپہ سالار مقرر کیا گیا تو مالی طور پہ یہ کمزور تھے، تو اب انہوں نے یہ اعتراض کر دیا طالوت ہمارا سپہ سالار کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کے پاس تو زیادہ مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، وہ زیادہ امیر بھی نہیں ہے، تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہمیں سپہ سالاری جو دی جائے، ہمیں جو ہے وہ قیادت کرنے کا موقع فراہم کیا جائے. تو اب یہود کے ہاں یہ ایک اصول تھا، آج بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر عزت کا معیار جو ہے وہ دولت ہے، وہ پیسہ ہے، وہ سرمایہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے بارہا اس بات کا اعلان قرآن مجید میں بھی کیا. عزت کا، شرافت کا، تقوی کا اور اللہ کے قرب کا جو ذریعہ ہے وہ مال بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تقوی ہے، اللہ رب العزت کا خوف ہے. تو اب انہوں نے اپنے اسی اصول کو یہاں پہ اپناتے ہوئے کہا کہ اس کو تو اللہ رب العزت نے زیادہ مال بھی نہیں دیا، پھر اسے بادشاہ کیوں بنایا گیا؟ یہاں بادشاہ سے مراد سپہ سالاری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے اس وجہ سے کہ وہ جسمانی طور پہ بھی زیادہ مضبوط ہے اور اس کے پاس تمہاری نسبت علم بھی زیادہ ہے. اور اللہ رب العزت کے علم کے مطابق قیادت کا حقدار وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس زیادہ علم ہو. چونکہ اب جنگ کے اندر جنگی اصول ہیں، وہاں جنگی قوانین ہیں، جنگی ہیرا پھیریاں ہیں، تو جو آدمی اس کو زیادہ جانتا ہو گیا، زیادہ علم والا ہوگا، وہی اس قیادت کا زیادہ حقدار ہو سکتا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں بادشاہ جس کو چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں. وقال لهم نبیهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی یہ ہے کہ اسے تابوت دیا جائے گا. فیہ سکینۃ من ربکم جس میں تمہارے لیے سکون ہے تمہارے رب کی جانب سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور اس میں سے بقایا چیزیں ہیں، بقیہ جات ہیں آل موسیٰ کی اور آل ہارون کی. تحملہ الملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو تو. اب طالوت کی بادشاہت یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے پاس تابوت سکینہ ہوگا. یہ تابوت سکینہ کا نام ہم آج بھی سنتے رہتے ہیں. یہ ایک تابوت تھا جو یہود کے ہاں بہت ہی زیادہ مقدس تھا، اور یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اسی طرح الواح ہیں، وہ تختیاں ہیں جن کے اوپر تورات لکھی گئی تھی، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی اس کے اندر ہے،
اور اسی طرح دوسری کئی ساری چیزیں جو ان کے ہاں مقدس سمجھی جاتی ہیں وہ اس تابوت کے اندر ہیں. تو یہود کرتے بھی یہ تھے کہ یہ تابوت کو کسی بھی جنگ میں اپنے آگے رکھتے تھے اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں فتح بھی دے دیا کرتے تھے. تو تابوت کو دیکھنے میں ان کے لیے اسی طرح سکون اور اطمینان اور مسرت کا باعث ہے جس طرح آج مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی زیارت جو ہے وہ سکون و اطمینان کا باعث ہوتی ہے. پھر قوم عمالقہ کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی، تو وہ ان سے تابوت چھین لیا گیا اور چھین کے تابوت وہ نکل گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اس کی بادشاہت کی اور اس کی سپہ سالاری کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت تابوت کو دوبارہ لوٹا دیں گے اور یہ شخص تابوت کو ڈھونڈ لائے گا، پھر تم اس کے ساتھ ہو جانا. اب جب قوم عمالقہ وہ تابوت لے کر گئی، ان سے جب چھن گیا تو انہوں نے اس بات کو نحوست سمجھا اور اس بات نے ان کے حوصلے بالکل بھی پست کر دیے کہ اب ہم کبھی بھی کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس فتح کی جو علامت تھی، جو نشانی تھی، جو سبب تھا، وہ تو اب ہمارے پاس نہیں رہا. لیکن جو قوم لے کے گئی، جب وہ کہیں پڑاؤ کرتے، تابوت کو رکھتے تو اس کی وجہ سے طاعون پھیل جاتا. وہ وہاں سے حرکت کرتے، کسی دوسری جگہ جاتے، جہاں بھی پڑاؤ کرتے طاعون پھیل جاتا. تو انہوں نے سوچا کہ یہ شاید اس تابوت کی وجہ سے ہے. انہوں نے اس تابوت کو 2 بیلوں کے اوپر رکھا اور ان کو ہانک دیا جنگل کی طرف، جہاں بھی چاہیں وہ لے جائیں. وہ بیل چلے اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں نے آ کے سنبھال لیا اور وہ فرشتے پھر اس تابوت کو حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس لے آئے. اور اس طرح حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت کے اندر یہ قوم جمع ہو گئی اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی. اب جب جنگ کے لیے آمادہ ہوئی، وہاں سے چلے تو آگے جا کے انہوں نے کیا کیا حرکات کی، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ کے اندر.